لیکچر نمبر 23. السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے اے وی ایل ٹری انسرٹ پروسیجر جو ہے C++ میں بنا لیا تھا. البتہ اس میں ہم نے سنگل اور ڈبل روٹیشن کی کالز رکھی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دوران انسرٹ اگر ٹری کا بیلنس دیکھیں کہ وہ خراب ہو رہا ہے، یعنی کہ اے وی ایل کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہو رہی، تو ہم وہیں پہ سنگل یا ڈبل روٹیشن کال کر کے اس ٹری کو بیلنس کر دیتے تھے. آئیے آج ہم ان بقیہ روٹینز کا بھی کوڈ دیکھ لیں، یعنی کہ سنگل اور ڈبل روٹیشن، جو کہ ہمارے بی ایس ٹی یا اے وی ایل بی ایس ٹی جو ہم کلاس بنا رہے ہیں اس میں یہ شامل ہو جائیں گے. تو سلائیڈ کی جانب آئیے. یہاں پہ اب میں نے سنگل رائٹ روٹیشن کا کوڈ پہلے دکھایا ہے. اس کی آرگیومنٹ ایک ٹری نوڈ ہے جس کو میں K2 کہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنے ہم نے تصویری خاکے بنائے روٹیشن کے لیے اس میں ہم یہ K1 K2 کا استعمال کرتے تھے اور اس کی بنا پہ ہم ٹری کو روٹیٹ کرتے تھے. اور دیکھیے کہ یہ روٹیشن کے بعد ٹری نوڈ جو ہے ایک پوائنٹر ریٹرن کرے گی، کیونکہ ٹری جو ہے وہ ری آرگنائز ہو جائے گا، اس کی روٹ چینج ہو جائے گی. اگر آپ اس کے کوڈ میں آئیں تو میں K2 چیک کرتا ہوں کہ وہ نل تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے K2 سے ہی کاروائی شروع کرنی ہے. اب اس کے بعد پہلی اسٹیٹمنٹ کہ میں نے K1 ویلیو جو ہے اس کو اسائن کیا، ایک ٹری نوڈ ہے K1، اور دیکھیے اس کو میں K2 گیٹ لیفٹ دیتا ہوں. اس کو سمجھنے کے لیے دائیں جانب جو میں نے تصویری خاکہ بنایا ہے اس کو دیکھیے. K2 جو ہے مجھے ایز اے روٹ دیا گیا ہے اس سنگل روٹیشن روٹین کو. اس کا جو لیفٹ چائلڈ ہے اس کو میں K1 کہوں گا، کیونکہ ابھی تک ہم نے جو تصویری خاکے بنائے اس میں یہ K1 K2 لنک جو تھا اسی پہ ہی ہم رائٹ روٹیشن کرتے تھے. تو رائٹ روٹیشن کرنے کے لیے مجھے یہ K1 چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ K2 کا لیفٹ چائلڈ ہے، جو کہ میں نے دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ میں لے لیا، یعنی کہ ٹری نوڈ اسٹار K1 ایکولز K2 گیٹ لیفٹ. اچھا، اب یہ ہے کہ K1 نے چونکہ اوپر جانا ہے اور K2 نے نیچے آنا ہے، تو یہ جو Y سب ٹری ہے اس نے اپنی نئی جگہ تلاش کرنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ Y جو ہے وہ K2 کا لیفٹ چائلڈ بن جائے گا، کیونکہ K1 کا رائٹ چائلڈ K2 بنے گا، جو کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کی فائنل پوزیشن. تو دیکھیے Y جو ہے وہ K1 کے رائٹ سے ہٹ کے K2 کے لیفٹ سب ٹری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. X اور Z جو ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رکھتے ہیں. تو اب اگر آپ اگلی سٹیٹمنٹس دیکھیں کہ K2 سیٹ لیفٹ، یعنی کہ K2 کا جو لیفٹ چائلڈ ہے وہ K1 گیٹ رائٹ ہے. K1 کا گیٹ رائٹ کیا ہے؟ Y. وہ میں نے لیا اور K2 کا اس کو لیفٹ چائلڈ بنا دیا. اس کے بعد دیکھیے میں K1 کو سیٹ رائٹ کال کر کے K2 دیتا ہوں کہ K1 کا جو اب رائٹ چائلڈ ہے وہ K2 بن جائے گا. اور دیکھیے میں Y کو آلریڈی شفٹ کر چکا ہوں، تو اس بنا پہ اب جو صورتحال بنی ان تین سٹیٹمنٹس کے بعد ٹری کی، یعنی کہ وہ جو لنکس ہیں، وہ اب یہ ہے کہ K1 اس ٹری کا روٹ بن گیا، اوپر آ گیا. K2 جو ہے اس کا رائٹ چائلڈ بن گیا، اور Y جو ہے وہ K1 سے ہٹ کے K2 کی طرف چلا گیا. لیکن پھر وہی بات، کنفرمیشن کیا ہے کہ جو ان آرڈر ٹریورسل ہے وہ ہمارا مینٹین رہتا ہے. وہ ہے X K1 Y K2 Z پہلے ہے روٹیشن سے، اور روٹیشن کے بعد دیکھیے کیا ہے، X K1 Y K2 Z. یعنی کہ روٹیشن میں جو ہم نے یہ پوائنٹرز ادھر سے ادھر کیے اس کی وجہ سے ان آرڈر ٹریورسل جو ہے یہ وہی ہے، البتہ یہ کہ K1 اب اوپر آ گیا، K2 نیچے ہو گیا. بقیہ چند سٹیٹمنٹس میں اب میں اس ری ارینج ٹری جو ہے ان کی ہائٹس جو ہیں ان کو اب میں ریسیٹ کر رہا ہوں کہ K2 جو ہے وہ دیکھیے اب نیچے آ گیا ہے، تو یقیناً اس کا جو بیلنس فیکٹر ہے وہ چینج ہو جائے گا. اور وہ یہ کمپیوٹیشن میں اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے کر رہا ہوں کہ یہ جو ویریبل H ہے اس کو میں میکسیمم آف دو ہائٹس، وہ دو ہائٹس کیا ہیں کہ K2 کا لیفٹ چائلڈ جو کہ ایکچولی Y ہے، جو کہ K1 سے آیا ہے،
یہ اب اس کے پاس آیا تو اب وہ اس کا لیفٹ چائلڈ یعنی بن گیا، تو اس کی ہائٹ میں لے کے اس کو لے کے اور پھر K2 کی جو رائٹ ٹری ہے جو Z ہے اس کی ہائٹ لے کے ان دونوں میں سے جو بڑی ہے، دونوں میں سے ان دونوں ویلیوز میں سے جو بھی بڑا ہے وہ میں H کو اسائن کر کے K2 میں اس کو سیٹ ہائٹ H+1 کرتا ہوں. یہ +1 کی وجہ کہ بھئی جو اس کی ہائٹ ہے وہ کہ Y یا Z کی تھی، جن دونوں کے کمپیریزن سے مجھے H کی ویلیو ملی تھی، لیکن K2 کی ہائٹ میں وہ خود بھی تو شامل ہے. تو K2 کی سیٹ ہائٹ میں نے جو ویلیو بھیجی وہ ہے H+1، اور اسی طرح اب جو K1 ہے اس کی بھی ہائٹ مجھے کیلکولیٹ کرنی ہے. K1 کا گیٹ لیفٹ جو ہے وہ اس کا X سب ٹری ہے، اور K2 کی جو ہائٹ ہے وہ ابھی میں نے کمپیوٹ کی ہے. ان دونوں کو کمپیئر کر کے ان دونوں میں سے جو بڑی ویلیو ہے وہ لے کے میں اب K1 کی سیٹ ہائٹ کال کر کے اس کو دیکھیے پھر میں H1 بھجواتا ہوں، کیونکہ جو ہائٹ ہے وہ اس کے سب ٹریز کے کمپیریزن سے نکلتی ہے. البتہ اس میں نے K1 کو بھی شامل کرنا ہے جس کی بنا پہ H1. اور دیکھیے فائنلی میں ریٹرن K1 یعنی کہ وہ نئی روٹ جو اس روٹیشن کے بعد بنی وہ میں ریٹرن کر دیتا ہوں. یہ ہے سیٹ رائٹ روٹیشن، جس کو ہم ایک نوٹ دیتے ہیں تو وہ اس لنک K1 K2 لنک پہ روٹیٹ کر کے ٹری، اور ٹری کو نہ صرف اس کی ہائٹ بیلنس کرتا ہے بلکہ ہمیں نئی روٹ بھی بھجوا دیتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز کا لحاظ رہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے BST ٹری جو ہے اس کی کلاس فائلز بنانی شروع کی تھی، اس کی .h یعنی کہ انٹرفیس فائل ہم نے بنائی تھی. اس میں ہم نے پبلک اور پرائیویٹ میتھڈز رکھے تھے. یہ جو روٹیشن میتھڈز ہیں یہ اصل میں پبلک نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیے جو کالر ہے، جو AVL ٹری یا ہائٹ بیلنسڈ یا BS ٹری جو ہے اس کلاس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ہم اندرونی طور پہ روٹیشنز کیسے کرتے ہیں، اس کے پرائمرز کیا ہیں، وہ روٹین جو ہے اس کا نام کیا ہے، چاہے ہم اس کو سنگل رائٹ روٹیشن کہیں یا رائٹ سنگل روٹیشن کہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں اس شخص کو جو کہ اس ڈیٹا ٹائپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ روٹین اور بقیہ روٹیشن روٹینز اور ان روٹیشن روٹینز میں جو ہائٹ اور کچھ اور روٹینز شامل ہیں یہ ساری پرائیویٹ ہوں گی، یعنی کہ اس کلاس کے اندر شامل تو ہوں گی لیکن صرف اس کلاس کے میتھڈز کے استعمال کے لیے. لیکن ہم نے چونکہ وہ کلاس بنانی ہے تو اس لیے ہمیں یہ روٹینز بھی لکھنی پڑ رہی ہیں، لیکن خیال رہے کہ یہ پرائیویٹ سیکشن میں جائیں گی. اب آئیے چلتے ہیں کہ بقیہ روٹیشن روٹین یعنی کہ سنگل لیفٹ روٹیشن اور اس کے بعد پھر ڈبل روٹیشن. البتہ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے اب آپ کو سلائیڈ پہ دکھایا ہے، یہ ہائٹ روٹین کو دیکھتے چلیں. یہ کچھ نہیں کرتی، صرف یہ کہ جو نوڈ ہے جو کہ ہمارا وہ ٹری نوڈ کلاس تھی، آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے بنائی تھی، اس میں اب نہ صرف لیفٹ اور رائٹ پوائنٹرز ہیں اور وہ یقیناً وہ ڈیٹا آئٹم کے لیے پروویژن ہے، بلکہ اب اس میں ہم ایک ہائٹ پرائمر، ایک ہائٹ ایٹریبیوٹ بھی رکھتے ہیں جس میں اس نوڈ کی ہائٹ ہم ریکارڈ کرتے ہیں. اور یہ روٹین صرف یہ کرتی ہے کہ اگر نوڈ نل نہیں تو اس کی گیٹ ہائٹ فنکشن کال کر کے اس سے جو انٹیجر ویلیو آتی ہے وہ ریٹرن کر دیتی ہے. اور یہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ڈیفینیشن میں کہا تھا کہ اگر ٹری جو ہے ایمٹی ہے یعنی کہ نل ہے تو اس کی ہائٹ بائی ڈیفینیشن -1 ہوگی، جو دیکھیے میں -1 ریٹرن کر رہا ہوں. اور اب میں آپ کو فوراً سنگل لیفٹ روٹیشن پہ لیے چلتا ہوں جو کہ سیمیٹری کے حساب سے تقریباً ویسے ہی ہے جیسے کہ رائٹ روٹیشن ہے. یہاں پہ اب دیکھیے کہ میں نے کاروائی K1 سے شروع کی، کیونکہ K1 جو ہے اس کا رائٹ چائلڈ K2 جو ہے وہ روٹ بنے گا، جس کی بنا پہ K1 جو ہے وہ نیچے آئے گا، K2 دیکھیں اوپر جاتا ہے. اگر آپ تصویری خاکے کو دائیں جانب دیکھیے تو ہم نے صرف چند ایک پوائنٹرز کو ادھر سے ادھر کرنا ہے، اور وہ ترتیب یوں بنی کہ اگر آپ کوڈ میں آئیں تو دیکھیے K2 کو میں اسائن کرتا ہوں K1 گیٹ رائٹ، کیونکہ K1 جو مجھے دیا گیا ہے اس کا رائٹ چائلڈ جو ہے پہلا نوڈ جو ہے وہی K2 ہے. اور یہ جو لنک ہے K1 K2 کا، یہاں پہ ہم روٹیشن کریں گے. اب دوران روٹیشن
یہ جو y سب ٹری ہے یہ K2 سے ہٹ کے یعنی کہ K2 کے لیفٹ پوائنٹر سے ہٹ کے K1 کا رائٹ چائلڈ بنے گا. تو دیکھیے دوسری اسٹیٹمنٹ میں یہی کر رہا ہوں کہ K1 سیٹ رائٹ یعنی کہ اس کا K1 کا رائٹ چائلڈ جو ہے وہ میں کس کو بنا رہا ہوں؟ K2 گیٹ لیفٹ. K2 گیٹ لیفٹ نے مجھے کیا دیا؟ جو میں نے کامنٹ میں بھی شو کیا ہے کہ مجھے یہ وائی ٹری جو ہے یہ گیٹ لیفٹ سے ملے گا, جو میں اب K1 سیٹ رائٹ کال کر کے K1 کا رائٹ چائلڈ بنا دیتا ہوں. اور اس کے بعد فائنلی K2 سیٹ لیفٹ K1, کیونکہ K1 جو ہے وہ اب K2 کا لیفٹ چائلڈ بنے گا, K2 جو ہے اب اوپر آ گیا. تو دیکھیے فائنل ٹری کے حساب سے میں نے یہ تین سٹیٹمنٹس کے ذریعے پوائنٹرز کو چینج کر کے K2 کو اوپر لے گیا ہوں, K1 نیچے آ گیا, Y شفٹ ہو کے K1 کا رائٹ چائلڈ بن گیا, اور X اور Z جو ہیں وہ اپنی پرانی پوزیشنز پہ موجود ہیں. اور جیسے کہ ہم نے سنگل رائٹ روٹیشن میں کاروائی کی تھی کہ اس بنا پہ جو K1 اور K2 نوڈز ہیں, یہ دو نوڈز, ان کے ہائٹ یا بیلنس فیکٹرز جو ہیں ان کی ویلیو چینج ہوگی. تو پہلے میں K1 جو ہے جو میں نے ڈیموٹ کیا ہے اس کی ہائٹ ایڈجسٹ کر رہا ہوں. یہ انٹ h equal max ہائٹ آف K1 گیٹ لیفٹ اور ہائٹ آف K1 گیٹ رائٹ, یعنی کہ K1 کا جو لیفٹ ٹری X اور اس کا نیا رائٹ ٹری Y, ان دونوں کی ہائٹس میں لے کے ان دونوں میں سے جو بڑا ہے, جو ہائٹ بڑی ہے, وہ میں h میں لے کے K1 سیٹ ہائٹ h+1 کال کر کے یہ جو K1 نوڈ ہے اس کا اب اس کی جو ہائٹ ہے وہ میں ریکارڈ کر لیتا ہوں. وہ بنی h+1, کیونکہ میں نے دیکھیے K1 کو بھی شامل کرنا ہے, جو میں نے ہائٹس لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز لے کے ان میں سے جو بڑی لی تھی h میں. اس کے بعد اب میں K2 کی جو ہے ہائٹ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوں, اور وہ میں نے K2 گیٹ رائٹ جو کہ Z ہے, اور K1 جس کی ہائٹ ابھی ابھی میں نے کمپیوٹ کی ہے, تو دیکھیے میں K1 گیٹ ہائٹ کر کے وہ لے کے ان دونوں میں سے جو بڑی ہے وہ میں h میں ڈال کے K2 سیٹ ہائٹ h+1 اور فائنلی ریٹرن K2. یہاں پہ اب یہ دونوں سنگل لیفٹ اور سنگل رائٹ روٹینز جو ہیں وہ مکمل ہو گئیں. میں نے آپ کو وہ ہائٹ روٹین بھی دکھا دی. اب چلتے ہیں ڈبل روٹیشن پہ, جس کو آپ دیکھتے کہیں گے کہ یہ تو بڑی آسان بات ہوئی. تو چلیے اس سلائیڈ کی جانب چلتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے آئی ڈبل رائٹ لیفٹ روٹیشن, یعنی کہ پہلے رائٹ اور اس کے بعد لیفٹ روٹیشن. اس کو میں ٹری نوڈ جو بھجوا رہا ہوں اس کو میں K1 کہتا ہوں. اچھا, نیچے پہلے تصویری خاکہ دیکھ لیجئے تاکہ K1 K3 K2 جو ہیں یہ واضح ہو جائیں کہ یہ کیا ہے. تصویری خاکے میں K1 جو ہے فی الحال روٹ پہ ہے, K3 جو ہے وہ K1 کا رائٹ چائلڈ ہے, اور K2 جو ہے K3 کا لیفٹ چائلڈ ہے, اور پھر یہ A, B, C اور D ٹریز ہیں. ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ جو K2 K3 لنک ہے اس پہ پہلے ہم نے رائٹ روٹیشن کرنی تھی. تو اب ذرا سی کوڈ کی جانب آئیے کہ اگر K1 نل نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں, اور اس کے بعد میں پہلے رائٹ روٹیشن کرتا ہوں یوزنگ K3. اب آپ سنگل رائٹ روٹیشن کے بارے میں سوچئے. K3 پہ آپ بیٹھے ہیں, رائٹ روٹیشن میں K3 کا لیفٹ چائلڈ جو ہے K2 وہ انوالو ہوگا. تو میں نے K3 کیسے لیا؟ یہ سنگل رائٹ روٹیشن کو دیکھیے میں کیا بھجوا رہا ہوں, K1 گیٹ رائٹ. K1 کا رائٹ چائلڈ دیکھیے کون ہے, K3, اور K3 جو ہے اس کا لیفٹ چائلڈ جو ہے وہ یہ سنگل رائٹ روٹیشن. ہم نے وہ روٹین اب لکھ لی ہے, وہ اپنا آپ کام کرے گی کہ اگر اس کو ہم K3 دیں گے تو K3 کو وہ نیچے لے جائے گی, اور اس کا جو لیفٹ چائلڈ ہے جو کہ اس تصویر میں K2 ہے اس کو وہ اوپر لے آئے گی. اور اس بنا پہ اگر آپ اب دائیں جانب دیکھیے تو میں نے ٹری جو دکھایا ہے یہ فی الحال رائٹ روٹیشن کے بعد ہے, یعنی کہ رائٹ روٹیشن اگر K3 K2 لنک پہ رائٹ روٹیٹ کرے تو دیکھیے K2 اب اوپر آ گیا, K3 نیچے چلا گیا, اور C سب ٹری جو ہے وہ K2 سے ہٹ کے K3 پہ چلا گیا ہے, اور ان آرڈر ٹریورسل آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہمیں لیفٹ روٹیشن کرنی ہے جس میں K2 جو ہے فائنلی اوپر آ جائے گا,
اور دیکھیے کہ میں سنگل لیفٹ روٹیشن میں کیا بھجوا رہا ہوں، K1، کیونکہ K1 جو ہے اس نے نیچے جانا ہے اور اس کا جو رائٹ چائلڈ ہے جو کہ اب K2 بن چکا ہے وہ اوپر آ جائے گا. اور اگر یہ سنگل لیفٹ روٹیشن ٹھیک کام کرتی ہے تو دیکھیے کہ یہ ٹری کی فائنل شکل بنی کہ K2 اوپر آ گیا، K1 جو ہے اس کا لیفٹ چائلڈ، K3 جو ہے وہ اس کا رائٹ چائلڈ بن گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ڈبل روٹیشن کرنے کے لیے ہمیں اتنے زیادہ جو پوائنٹرز ہیں ادھر سے ادھر کرنے پڑیں گے، لیکن یہاں پہ کاروائی تو صرف 2 اسٹیٹمنٹس کے ذریعے مکمل ہو گئی. کیونکہ دیکھیں بات وہی تھی کہ ڈبل روٹیشن کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بہت سارے پوائنٹرز کو ادھر سے ادھر کرنا ہے، وہ سمپلی یہ تھا کہ ایک لیفٹ روٹیشن اور اس کے بعد رائٹ روٹیشن کرو سنگل، یا پہلے رائٹ کرو اور اس کے بعد لیفٹ کرو. اب چونکہ ہم وہ روٹینز لکھ چکے ہیں، یعنی کہ ہم وہ سنگل لیفٹ اور سنگل رائٹ روٹیشن لکھ چکے ہیں، ان کو اب ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس بنا پہ یہ ڈبل روٹیشن روٹین تو کچھ نہیں رہی، صرف 2 اسٹیٹمنٹس ہیں. صرف ہمیں یہ دیکھنا پڑا ہے کہ بھئی اس کو ہم کون سا نوڈ بھجوائیں. ایک کیس میں دیکھیے ہم نے اس کا K1 گیٹ رائٹ بھجوایا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے K2 کو بھجوا دیا تھا. یہ صرف ہمیں دیکھنا تھا کہ ہم کون سے روٹ نوڈز بھجوائیں سنگل روٹیشن روٹینز کو. یہ جب کاروائی مکمل ہوئی تو ہماری ڈبل روٹیشن روٹین بڑے آرام سے. دوسری ڈبل روٹیشن روٹین کو بھی دیکھ لیجئے. یہاں پہ لیفٹ رائٹ روٹیشن ہے، یعنی کہ پہلے ایک لیفٹ سنگل روٹیشن اور اس کے بعد ایک رائٹ سنگل روٹیشن. اور اب اگر آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو K3 جو ہے وہ سب سے پہلے روٹ نوڈ کے طور پہ لیا ہے، یعنی کہ یہ جو ڈبل لیفٹ رائٹ روٹیشن ہے اس کو دیکھیے میں کیا بھجواتا ہوں، اور میں اس کو ریسیو کر رہا ہوں K3 میں. نوڈ بھجوا رہا ہوں لیکن اس کا نام میں نے K3 رکھا، کیونکہ جو سب سے پہلے لیفٹ روٹیشن کرنی ہے وہ K3 کے لیفٹ چائلڈ پہ کرنی ہے. K3 کا لیفٹ چائلڈ کیا ہے؟ K1، وہ آپ اس تصویری خاکے میں دیکھ رہے ہیں. اور K1 کو جب میں سنگل لیفٹ روٹیشن کو بھجواؤں گا تو وہ K1 کے رائٹ سب چائلڈ جو ہے اس کو لے گی، یعنی کہ K2. یہ وہ سنگل روٹین کرے گی، سنگل لیفٹ روٹیشن روٹین کرے گی کہ اس کو ہم K1 بھجوائیں گے اور وہ خود K2 نکال کے پھر یہ جو K1 K2 لنک ہے اس پہ ایک سنگل روٹیشن کرے گی. اور اس سنگل روٹیشن کے نتیجے میں جو ٹری فی الحال بنتا ہے وہ میں نے اب آپ کو یہ دائیں جانب دکھایا ہے، جس میں دیکھیے کہ K2 اب اوپر آ گیا، ٹری کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے، اور K1 جو ہے وہ K2 کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے. یہ اس سنگل. اب فائنلی ہم نے ڈبل روٹیشن میں دوسری کاروائی یہ کرنی تھی کہ K2 کو اب بالکل اوپر لے کے آنا ہے، یعنی کہ ہم اس K3 K2 لنک پہ ایک سنگل رائٹ روٹیشن کریں گے، جو میں اب اس تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ K2 K3 جو ہے اس پہ ہم سنگل رائٹ روٹیشن اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری جو سنگل رائٹ روٹیشن روٹین ہے اس کو ہم دیکھیے K3 بھجوا رہے ہیں، اور وہ اندرونی طور پہ K3 کے لیفٹ چائلڈ کو لے گی، یعنی کہ وہ K2 جو ہم یہاں پہ اس تصویر میں ہم نے بنایا ہے، اور یہاں پہ وہ رائٹ روٹیشن کرے گی جس کی بنا پہ K2 اوپر آ جائے گا. K1 جو ہے اس کا لیفٹ چائلڈ ہی رہے گا، البتہ K3 جو ہے وہ اس کا رائٹ چائلڈ بن جائے گا. اور چونکہ یہ C جو سب ٹری ہے یہ K2 کے ساتھ فی الحال ہے، اس نے یہاں سے ہٹنا ہے، اور دیکھیے وہ ہٹ کے کہاں گیا، وہ K3 کا لیفٹ سب ٹری بن گیا. اب ہماری یہ انسرٹ روٹین مکمل ہو گئی، یعنی کہ ہم اس کو ڈیٹا بھجواتے ہیں، وہ ٹری میں اس ڈیٹا کو اپنی صحیح جگہ پہ ڈالتا ہے. ڈالنے کے بعد وہ ٹری کی ہائٹ فیکٹرز یا بیلنس فیکٹرز کو چیک کرتا ہے، اور اس کی بنا پہ اگر سنگل یا ڈبل روٹیشن کرنی پڑتی ہے تو وہ ان جو اندرونی روٹینز ہیں ان کو استعمال کر کے ٹری کو ری بیلنس کر دیتا ہے. یہاں پہ میں AVL ٹری کی ایک پراپرٹی بھی بتاتا چلوں کہ انسرٹ میں، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، انسرٹ میں صرف آپ کو ایک سنگل رائٹ روٹیشن یا لیفٹ روٹیشن یا ایک ڈبل روٹیشن کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ اگر آپ ایک نوڈ انسرٹ کریں
تو ٹری کے ہر نوڈ پہ جا کے آپ کو روٹیشنز کرنی پڑیں گی. نہیں, صرف ایک جگہ جہاں پہ وہ ہائٹ فیکٹر جو ہے وہ 2 ہوگا, وہاں پہ یا سنگل یا ڈبل, بس اس سے زیادہ نہیں. تو ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ انسرٹ جو ہے یہ پھر اتنی ایکسپینسو نہیں. ہاں, اب جو چیز ایکسپینسو ہے وہ اب میں آپ کو اگلی سلائیڈ پہ دکھا رہا ہوں, اور وہ ہے ڈیلیشن. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیلیٹ جو ہے, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈیلیٹ کرنا ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر سے کسی آئٹم کو ہمیشہ کافی مشکل کام رہتا ہے. البتہ یہاں پہ خیر وہ میں نے بات اتنی دہرائی نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیٹ از دا انورس آف انسرٹ, یعنی given a value x and an AVL tree, delete the node containing x and rebalance the tree if necessary. لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں not as a caution, بلکہ یہ کہ بھی یہ کاروائی میں عموماً ہوتا ہے کہ turns out that deletion of a node is considerably more complex than insert. کمپلیکسٹی اصل میں آپ دیکھیں گے کہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی زیادہ ہی پوائنٹرز کو ادھر سے ادھر کرنا پڑتا ہے. اصل میں کمپلیکسٹی آتی ہے کہ انسرٹ میں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف ایک روٹیشن, چاہے وہ سنگل ہو یا ڈبل ہو, ٹری بیلنس ہو جاتا ہے. البتہ ڈیلیشن میں جب آپ کسی نوڈ کو نکال لیں تو صرف ایک روٹیشن سنگل یا ڈبل سے دوبارہ ٹری ری بیلنس نہیں ہو سکتا. چانسز ہیں کہ آپ کو ایک سے زیادہ دفعہ یہ روٹیشنز کرنی پڑیں, بلکہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ روٹیشنز آپ کو شاید ہر لیول پہ کرنی پڑ جائیں. تو آئیے چند باتیں ڈیلیشن کے بارے میں کرتے ہیں, اور پھر ہم کیس بائی کیس دیکھیں گے کہ ڈیلیشن میں ہمیں کیا کیا اور کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. البتہ یہاں میں کہتا چلوں کہ ہم ڈیلیشن کا کوڈ اس کورس میں نہیں ڈیولپ کریں گے, آئندہ کسی کورس میں یہ شاید کاروائی کرنی پڑے, یا اگر آپ کو اے وی ایل ٹری روٹینز استعمال یا کلاس استعمال کرنی پڑی تو میری تجویز ہوگی کہ یہ آپ کو اسٹینڈرڈ لائبریری میں مل جاتی ہیں, بلکہ اس کا کوڈ آپ کو کافی جگہ سے مل جائے گا. تو ڈیلیشن کی جب باری آئی تو فی الحال میں یہ کہوں گا کہ کہیں سے لکھی لکھائی یہ روٹین آپ لے لیں, آپ اس کو فی الحال نہ لکھیں. البتہ اس کو سمجھیے ضرور کہ یہ ڈیلیشن کیسے کام کرتی ہے اور اس کے اندر ہمیں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے, اور اگر آپ کو وہ لکھنی پڑی تو پھر آپ کیا کریں گے. تو آئیے سلائیڈ پہ پہلے ہم چند باتیں اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ انسرشن ان a height balanced tree requires at most one single rotation or one double rotation. یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ انسرشن میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ پہ کسی نوڈ پہ سنگل یا ڈبل روٹیشن کرنی پڑتی ہے, اس سے زیادہ نہیں, صرف اس جگہ جہاں پہ وہ ہائٹ جو ہے اس کا وہ بیلنس فیکٹر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ہاں, وی کین یوز روٹیشنز ٹو ریسٹور دا بیلنس وین وی ڈو اے ڈیلیشن, یعنی کہ ہم اگر ایک نوڈ کو ٹری سے نکالیں تو اس کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹری کا جو بیلنس ہے یا ہائٹ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے بھی ہم روٹیشنز ہی استعمال کریں گے ٹری کو واپس بیلنس یا اے وی ایل کنڈیشن ریسٹور کرنے کے لیے. لیکن جو مسئلہ کہہ لیں یا جو دقت طلب کام ہے وہ یہ کہ وی مے ہیو ٹو ڈو اے روٹیشن ایٹ ایوری لیول آف دا ٹری, اور اگر یہ بائنری ٹری ہے, بائنری سرچ ٹری ہے خاص طور پہ, اور فی الحال یہ بیلنس تھا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں log n لیولز ہو سکتے ہیں, جہاں پہ n جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف نوڈز ہے, تو log n روٹیشنز آپ کو کرنی پڑ جائیں گی. مطلب یہ کہ ہر لیول پہ شاید آپ کو روٹیشن کرنی پڑ جائے. یہ روٹیشن کیوں کرنی پڑتی ہے میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں پہلے, اور اس کے بعد ہم کیس بائی کیس اس کو دیکھیں گے. تو پہلے ذرا اس مثال کی جانب آئیے جس میں آپ کو اس کی ورسٹ فارم دکھاؤں گا, یعنی کہ وہ ٹری جو اگر آپ کے پاس ہو تو ایک نوڈ ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو ہر لیول پہ روٹیشن کرنی پڑ جائے گی. سلائیڈ کی جانب دیکھیے, یہاں پہ میں نے ایک ٹری بنایا ہے جس کی روٹ جو ہے وہ نوڈ n پہ ہے, اور اس کا لیفٹ سب ٹری جو ہے اس کو میں نے فی الحال ایکسپینڈ کر کے دکھایا ہے. اس کا جو رائٹ ٹری ہے وہ میں ایز اے ٹرائنگل انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ بھئی ہاں اس کا رائٹ ٹری بھی ہے, لیکن جو مثال ہے ہماری
اس میں صرف میں اس کا لیفٹ سب ٹری ہی دیکھوں گا، اور بقیہ جو بات ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے رائٹ ٹری کو بھی ایکسپینڈ کریں. یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ here is a tree that causes this worst case number of rotations when we delete a node. At every node in n's left subtree, the left subtree is one shorter than the right subtree. یہ جو worst case ٹری ہے جس میں کہ مجھے ہر لیول پہ روٹیشن کرنی پڑے گی، اس میں یہ خاصیت ہے کہ دیکھیے کہ n کا جو لیفٹ سب ٹری ہے جو کہ f سے شروع ہوتا ہے، اس میں ہر جگہ جو نوڈ ہے اس کا بیلنس فیکٹر -1 ہے، یعنی کہ اس کا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ رائٹ سب ٹری سے ہمیشہ ایک چھوٹا ہے. اگر آپ c کو لے لیں، c کا لیفٹ ٹری جو ہے وہ ایک لیول نیچے جاتا ہے اور اس کا رائٹ ٹری جو ہے وہ 2 لیولز نیچے جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی -1 ہوا. اگر آپ i کو لے لیں، i کا لیفٹ ٹری جو ہے وہ g اور h 2 لیولز تک جاتا ہے، اس کا رائٹ ٹری جو ہے وہ k l اور m تک جاتا ہے، یعنی کہ 3. یہاں پہ بھی ڈفرنس -1 ہے. اسی طرح f کو لے لیں، f کا لیفٹ سب ٹری ایک لیول c، پھر دوسرے لیول a d اور تیسرے لیول e تک جاتا ہے، یعنی کہ 3 لیولز، اور اس کا رائٹ ٹری جو ہے وہ دیکھیے f سے i سے k سے l اور l سے m تک جا رہا ہے، جو کہ 4 لیولز بنے. یعنی کہ اس لیفٹ ٹری میں تمام نوڈز جو ہیں ان کے بیلنس فیکٹرز عموماً -1 ہیں. یہ وہ ورسٹ کیس ٹری ہے جس میں کہ آپ کو ہر لیول پہ روٹیشن کرنی پڑ جائے گی. اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس میں سے ایک نوڈ کو نکالتا ہوں اور اس کی بنا پہ دیکھیے کہ ہائٹ یا بیلنس فیکٹرز میں کیا فرق پڑے گا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈیلیشن میں بھی ہم روٹیشنز کے ذریعے ٹری کا بیلنس جو ہے ریسٹور کریں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ روٹیشنز ہمیں کہاں کہاں پہ کرنی پڑتی ہیں. تو آئیے یہ مثال میں دیکھتے ہیں. میں اب یہ کرتا ہوں کہ اس میں یہ جو دیکھیے A والا نوڈ ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب اگر اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو اس کی بنا پہ کیا ہوگا؟ اگر آپ C پہ بیٹھے ہیں تو C کا جو لیفٹ ٹری ہے اس کی یا اس کا جو ہائٹ ہے یا اس کی جو ہائٹ ہے وہ تو اب 0 ہو گئی. البتہ اس کی جو رائٹ ٹری کی ہائٹ ہے وہ ہے D اور پھر E، یعنی کہ 2 لیولز نیچے. تو C کا جو بیلنس ہے وہ اب 2 ہو گیا. اب آپ کے پاس اگر کوئی نوڈ ہے جس کا بیلنس 2 ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ روٹیشنز تو کر سکتے ہیں. تو دیکھیے میں آپ کو وہ روٹیشن اب دکھاتا ہوں. اس روٹیشن میں ہم یہ کریں گے کہ C اور D جو لنک ہے اس پہ ٹری کو اس سب ٹری کو روٹیٹ کر کے D کو اوپر لے آتے ہیں اور C کو نیچے لے جاتے ہیں. جب یہ ہوا تو ٹری جو ہے اس کی نئی صورت یہ بنی کہ D جو ہے اب اوپر آ کے F کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے اور C جو ہے وہ نیچے آ گیا اور E جو ہے وہ D کا رائٹ چائلڈ ہے. اب دیکھیے یہاں پہ وہ ان آرڈر ٹریورسل کی بات کہ میرا ان آرڈر ٹریورسل آرڈر جو ہے وہ پرزروڈ ہے، یعنی کہ یہ وہی ہے جو کہ ہونا چاہیے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. میں فی الحال آپ کے لیے یہ چھوٹی سی ایکسرسائز چھوڑتا ہوں. اچھا، یہاں پہ یہ ڈی والا جو سب ٹری ہے وہ تو بیلنس ہو گیا، لیکن یہاں پہ کہانی اب ختم نہیں ہوئی. اب ذرا ایف کو دیکھیے. ایف کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ نکالیے. ایف سے آپ گئے ڈی ایک لیول، پھر آپ سی یا ای پہ جائیں 2 لیولز، تو یعنی کہ اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ بنی 2. اس کے رائٹ ٹری کو دیکھیے. ایف سے چلے آئے پہ ایک لیول، پھر کے پہ گئے 2 لیول، پھر ایل پہ گئے 3 لیولز، ایم پہ گئے 4 لیولز. رائٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ 4 اور لیفٹ سب ٹری کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 2. تو ان کا ڈفرنس کیا نکلا؟ 2. اب ہم کیا کریں؟ پھر وہی بات کہ ہمیں روٹیشن کرنی پڑے گی، اور وہ روٹیشن میں نے اس طرح دکھائی ہے کہ ایف اور آئی کا جو لنک ہے ادھر ہم روٹیشن کرتے ہیں تاکہ یہ جو آئی ہے یہ اوپر آئے اور ایف جو ہے وہ نیچے چلا جائے، تاکہ یہ جو ہائٹ کا ڈفرنس ہے یہ کم ہو جائے. اچھا، جب میں یہ روٹیشن کرتا ہوں تو میں فوراً آپ کو اگلی اسکرین پہ اب اس ٹری کی نئی شکل دکھاتا ہوں. اب دیکھیے کیا ہوا کہ آئی اوپر آ گیا اور آئی کا جو لیفٹ سب ٹری جس میں جی اور ایچ تھے وہ اب ایف کے
رائٹ سب ٹری کی صورت اختیار کر گئے ہیں اور آئی کا رائٹ سب ٹری اوپر آ گیا. اور اب دیکھیے کہ ایٹ لیسٹ جو آئی پہ روٹڈ ٹری ہے وہ تو بیلنس ہو گیا, لیکن اب آئیے ذرا این کی طرف. این کا جو ہے لیفٹ سب ٹری تو یہ ہے, لیکن میں نے ابھی اس کے رائٹ سب ٹری کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا, لیکن یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ اگر اس کو ایکسپینڈ کریں تو اس میں بھی نوڈز ہیں, اور اگر ہم ان کو دیکھتے اور فرض کریں کہ این کے رائٹ سب ٹری کی ہائٹ جو ہے وہ اس کے لیفٹ سب ٹری سے 2, یعنی کہ اس کا ڈفرنس جو ہے وہ 2 بن جاتا ہے, تو پھر ہمیں این جو ٹری ہے یا این پہ جو روٹڈ ٹری ہے ادھر بھی روٹیشن کرنی پڑے گی. یہ بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ آپ کے پاس ایسا ٹری ہو سکتا ہے جس میں کہ ایک نوڈ کو ڈیلیٹ کرنے کی بنا پہ پورے ٹری میں ہر لیول پہ جا کے روٹیشن کرنی پڑ جائے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیا ہے تو پھر وہ log n ہی, لیکن دیکھیے کہ انسرشن کی مقابلے میں آپ کو روٹیشنز اب زیادہ کرنی پڑ رہی ہیں, اور فرض کریں اگر یہ ڈیلیشن بار بار کرنی پڑ جائے اور پھر انسرٹ کرنا پڑ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کاروائی میں کتنا وقت درکار ہوگا. خیر وہ تو اس کے استعمال کی بات ہے, یہاں پہ ہم اب ڈیلیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیلیٹ کی بنا پہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ کہ اگر ہم کسی نوڈ کو ڈیلیٹ کریں گے تو اس نوڈ سے لے کے ہمیں روٹ نوڈ تک جانا پڑے گا, اور رستے میں ہمیں ہر لیول پہ چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں بیلنس فیکٹر جو ہے وہ اے وی ایل کنڈیشن کو وائلیٹ تو نہیں کر رہا. اگر وہ وائلیٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ روٹیشن کرو اور پھر رکو نہیں, یا رک بھی سکتے ہیں لیکن شاید آپ کو رکنا نہ پڑے, آپ کو کاروائی جاری رکھنی پڑے روٹ نوڈ تک. اور اگر آپ کا ٹری log n لیولز تک تھا تو آپ کو log n روٹیشنز کرنی پڑیں گی. اچھا, اب ہمیں یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کیس بائی کیس کرنی پڑیں گی, کیونکہ کوڈ کے اندر پھر ہم تصویری خاکوں سے تو نہیں یہ کر سکتے, ہمیں یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی کہ جب ہم کسی نوڈ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہم آیا سنگل روٹیشن کریں, ڈبل روٹیشن کریں, اگر سنگل روٹیشن کرنی ہے تو سنگل لیفٹ کریں کہ سنگل رائٹ کریں, اسی طرح اگر ہم نے ڈبل روٹیشن کرنی ہے تو ڈبل لیفٹ رائٹ کرنی ہے یا ڈبل رائٹ لیفٹ کرنی ہے. یہ 4 جو ہمارے پاس روٹیشنز کی سہولت موجود ہے, ان میں سے کون سی استعمال کرنی ہے ہر لیول پہ. دیکھیے ہم نے ہر لیول پہ یہ فیصلہ شاید کرنا ہے, ہر لیول پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ کون سی روٹیشن ہمیں استعمال کرنی پڑے گی. تو اب آئیے ہم یہ کیس بائی کیس چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں, لیکن اس سے پہلے ڈیلیشن کے بارے میں کچھ باتیں ہم کہتے چلیں جو کہ میں نے اگلی سلائیڈ پہ اب دکھائی ہیں. یہ ہے میرا وہ پروسیجر کہ ڈیلیٹ دا نوڈ ایز ان دا بائنری سرچ ٹری. یہ بات میں دہراؤں کہ ڈیلیٹ دا نوڈ ایز ان بائنری سرچ ٹری. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب بائنری سرچ ٹری میں ڈیلیشن کی تھی تو وہاں پہ کیا کاروائی تھی, یاد ہے آپ کو, ہم نے 3 کیسز بنائے تھے کہ اگر آپ نے ڈیلیٹ جو نوڈ کرنا ہے وہ ایک لیف نوڈ ہے تو پھر تو کچھ نہیں, اس کو نکالو اور اس کے پیرنٹ کے لیفٹ یا رائٹ لنک جو ہے اس کو نل کر دو. دوسرا کیس تھا کہ ہم نے ایک نوڈ جو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کا ایک لیفٹ چائلڈ ہے یا اس کا ایک رائٹ چائلڈ ہے. ان دونوں کیسز کو ہم نے ہینڈل کیا تھا, یعنی کہ ہم نے اس نوڈ کو بائی پاس کیا تھا, اور بائی پاس اس طرح کہ ہم نے ان آرڈر سکسیسر ڈھونڈا تھا اور پھر جو پیرنٹ تھا اس کو اس کے ان آرڈر سکسیسر کے ساتھ لنک کر دیا تھا اور بیچ میں سے یہ نوڈ غائب ہو گیا. اور تیسرا کیس تھا کہ اگر جو نوڈ ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سب ٹریز موجود ہیں, وہاں پہ یاد ہے آپ نے ہم نے کیا کیا تھا, وہاں پہ بھی ہم نے ٹری کو لے کے اس کے رائٹ سب ٹری کا لیفٹ موسٹ نوڈ ڈھونڈا تھا, اور اس میں سے جو ویلیو تھی نکال کے ادھر ہم نے اس نوڈ میں ڈال دی تھی, اور پھر اس ان آرڈر سکسیسر نوڈ کو ہم نے ریکرسولی ڈیلیٹ کیا تھا. یہی بات میں اب یہاں کہہ رہا ہوں, واپس سلائیڈ پہ اگر آئیے, کہ ڈیلیٹ جو ہے یہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح کہ ہم نے بائنری سرچ ٹری میں کیا تھا. البتہ یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ the node deleted will either be a leaf or have just one subtree.
اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے کہ the node deleted will be either a leaf or have just one subtree. یہاں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے وہ جو کیس 3 تھا اس میں ہم نے کس نوڈ کو آخر میں ڈیلیٹ کیا تھا؟ ہم نے ایک نوڈ لیا جس کے لیفٹ اور رائٹ ٹریز موجود ہیں، اس کے اندر ویلیو کو ہم نے کاپی کیا تھا ان آرڈر سکسیسر کی ویلیو سے، یعنی کہ اس کے رائٹ سب ٹری میں جا کے ہم نے جو منیمم نوڈ تھا اس کو لے کے اس میں سے ویلیو کاپی کی تھی. لیکن جہاں تک فزیکلی ایک نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا تھا وہ کون سا تھا؟ یہ وہ ان آرڈر سکسیسر تھا جو کہ یا تو لیف ہو سکتا تھا یا اس کا لیفٹ یا صرف رائٹ چائلڈ ہے، اس کے دونوں نہیں ہو سکتے. یعنی کہ جو اصل میں نوڈ ٹری سے نکلتا ہے وہ اصل میں دو کیسز والا ہے، یا تو وہ لیف ہے یا وہ ایسا نوڈ ہے جس کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ ہے، دونوں نہیں. اب آئیے سلائیڈ پہ کہ سنس دس از این AVL ٹری، if the deleted node has one subtree, that subtree contains only one node. اب اس کا میں جواب آپ کو یا اس کی وجہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑے دیتا ہوں. اس سوال کو ذرا دوبارہ دیکھیے اور سوچئے کہ پہلی بات جو نمبر 2 آئٹم ہے اس میں میں نے یہ کہا کہ the node deleted will be either a leaf or just one subtree، یعنی کہ جو نوڈ ڈیلیٹ کروں گا وہ یا خود لیف ہوگا یا اس کا ایک ہی سب ٹری ہوگا، یا وہ لیفٹ سب ٹری ہوگا یا وہ رائٹ سب ٹری ہوگا. لیکن یہ تیسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم اب ایک AVL ٹری میں ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو جو نوڈ فزیکلی ڈیلیٹ ہوگا اس کا ون سب ٹری اگر ہے تو اس سب ٹری میں صرف ایک نوڈ ہوگا، اس میں زیادہ نہیں ہو سکتے. یہ میرا آپ سے سوال ہے، اس کا جواب آپ خود تلاش کیجئے. جواب اصل میں اتنا مشکل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں. میں انشاءاللہ آئندہ شاید اس کا جواب دوں یا شاید آپ اس کو امتحان پہ دیکھیں. آخری بات کہ اب جب ہم یہ نوڈ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹریورس اپ دا ٹری فرام دا ڈیلیٹڈ نوڈ چیکنگ دا بیلنس آف ایچ نوڈ. اور یہ بات وہی کہ اگر ہم اپنے AVL ٹری میں ایک نوڈ کو ڈیلیٹ کریں تو اس کی بنا پہ ہمیں شاید اس سے اوپر جتنے لیولز ہیں اس میں جو نوڈز ہیں ان کو ری بیلنس کرنا پڑے گا. یہ کاروائی شاید ہمیں روٹ نوڈ تک لے جائے. یہ ہوا اب پروسیجر، یعنی کہ ہماری جو BST کی ڈیلیشن روٹین تھی اس کے وہی ہم استعمال کریں گے. البتہ اس کے اندر ہمیں یہ ایڈیشنل ری بیلنسنگ کرنی پڑے گی، جیسے کہ ہم نے انسرٹ میں کیا کہ انسرٹ بھی وہ BST جیسی ہی تھی کہ ہم اس میں ایک نیا نوڈ ڈالتے تھے. البتہ اس نئے نوڈ کے ڈالنے کے بعد ہم روٹیشنز کے ذریعے ٹری کو ری بیلنس کرتے تھے. یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ڈیلیٹ جو ہماری پہلے تھی یا اس کو ہم نے ریموو کہا تھا اس میں ہم ایک نوڈ کو نکالیں گے. البتہ روٹیشنز جو ہیں وہ صرف ادھر نہیں ہوں گی یا اس کے پیرنٹ میں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ شاید پوری روٹ تک ہمیں لے کے جائے، یعنی کہ ہمیں روٹ تک جتنے لیولز بنتے ہیں ہر لیول پہ روٹیشن کرنی پڑے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو لازمی کرنی پڑے گی، لیکن ورسٹ کیس میں یعنی کہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہر لیول پہ کرنی پڑ جائے. تو آئیے اب وہ کیسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا. یہ بالکل وہی بات جیسے کہ ہم نے انسرٹ میں کیسز آئیڈینٹیفائی کیے تھے جس سے ہمیں پھر یہ چیز جانچنے میں آسانی ہوئی تھی کہ ہمیں سنگل یا ڈبل روٹیشن کہاں پہ کرنی پڑے گی اور کس قسم کی کرنی پڑے گی. تو آئیے اب ڈیلیشن کے وہ کیسز دیکھتے ہیں. دیر آر 5 cases to consider, and let us go through the cases graphically and determine what action to take. We will not develop the C++ code for delete node in AVL tree. This will be left as an exercise. یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم AVL tree میں جو ڈیلیشن ہوتی ہے اس کو سمجھ لیں. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ اس کورس میں ہم ڈیلیشن کا جو ایکچوئل C++ کوڈ ہے وہ فی الحال نہیں لکھیں گے. اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑی تو ہم یا تو یہ لکھی لکھائی روٹین استعمال کر لیں گے یا ہمیں یہ نیٹ سے یا کتابوں سے یہ روٹین مل جائے گی.
اس وقت جو کاروائی ہے وہ یہ کہ آپ ان کیسز کو سمجھیں اور ان کا جواز سمجھیں کہ کیوں یہ ہمیں ڈیلیشن کے دوران روٹیشن کرنی پڑ رہی ہے اور کتنی دفعہ کرنی پڑی ہے. اور میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے 5 کیسز ہیں. تو آئیے اب ان کیسز کی جانب چلتے ہیں. کیس 1, the parent of the deleted node had a balance of 0 and the node was deleted in the parent's left subtree. اچھا, یہ کیس جو ہے اس کو میں نے انگریزی میں تو اس طرح لکھا کہ جو نوڈ ڈیلیٹ کرنا ہے وہ ایک ایسے نوڈ کا لیفٹ یا اس کے لیفٹ میں ہے جس کا بیلنس جو ہے وہ 0 تھا, پیرنٹ کا بیلنس. اس کو میں نے تصویر میں اس طرح دکھایا ہے کہ یہ دیکھیے دائرے کے اندر میں نے ایک لیول لائن مائنس سائن جیسے ہے وہ میں نے دکھایا ہے. یہ اس نوڈ کی شکل ہے جب وہ بالکل بیلنس تھا, یعنی کہ اس کا جو بیلنس فیکٹر یعنی کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز جو تھے ان میں ڈفرنس ہائٹس کا 0 تھا. اچھا, اب اگر اس کو لیں اور اس کے لیفٹ ٹری کے اندر اس نوڈ کو جس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اس کو اب ڈیلیٹ کر دیں. اس کی بنا پہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نوڈ کا یہ جس میں دائرے کے اندر جس میں یہ لائن سی لگی ہوئی ہے اس کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ چھوٹی ہو گئی کیونکہ وہ نوڈ اس میں سے نکل گیا. اس کے چھوٹے ہونے کی بنا پہ کیا ہوا کہ اس کے جو ہائٹ کا ڈفرنس ہے وہ اب دیکھیے میں نے یہ ایک ڈائل نما چیز کے ذریعے انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو داہنی سائڈ پہ اس کا جو رائٹ سب ٹری ہے وہ اب ایک لیول بڑھ گیا. یہ جو چھوٹا سا ٹرائنگل میٹر نما ہے اس سے میں یہ چیز دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بجائے یہ کہ میں یہاں پہ -1 لکھوں. یہ جو چھوٹا سا ٹرائنگل رائٹ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو رائٹ ٹری ہے اب وہ ہیوی ہو گیا, یعنی کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھ گئی. اور میرے خیال میں اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر میں اس کی لیفٹ سائڈ پہ کسی نوڈ کو نکالوں تو اس کا جو بیلنس ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. اس کیس میں نے ایکشن یہ لکھا ہے کہ چینج دا بیلنس آف دا پیرنٹ نوڈ اینڈ اسٹاپ, نو فردر افیکٹ آن بیلنس آف اینی ہائر نوڈ. دیکھیے میں نے کیا کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کیس ہے کہ ایک نوڈ جس کو میں پیرنٹ کہتا ہوں وہ بیلنس اس کا 0 تھا, یعنی کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ ٹریز کی جو ڈفرنس ہے ہائٹ کی وہ 0 تھی, اور اس کے لیفٹ سب ٹری سے نوڈ کو نکالا جس کی بنا پہ اس نوڈ کا جو بیلنس فیکٹر ہے وہ -1 ہو جاتا ہے, یا ہم دیکھیں گے کہ 1 بھی ہو جائے اگر اس کے رائٹ ٹری سے نکالیں, تو پھر صرف اس نوڈ کے جو بیلنس کی ویلیو ہے اس کو بے شک آپ چینج کر کے -1 کر دیں, اور اس کے بعد اس سے اوپر جو نوڈ ہیں اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اس کی بھی ہم ایک مثال چھوٹی سی فوراً دیکھ لیں تاکہ یہ جو چھوٹی سی تصویر ہے اس کی ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایسا کیوں ہوا کہ صرف ہمیں اس پیرنٹ نوڈ کا بیلنس فیکٹر اگر ہم رکھ رہے ہیں تو اس کو چینج کرنا پڑا, اس کے علاوہ ہمیں کسی اور اوپر والے لیول پہ نوڈ جو ہیں کسی کا بیلنس ہمیں چینج نہیں کرنا پڑا. یعنی کہ اگر یہ کیس ہے کہ ڈیلیشن ایسے نوڈ کی یا ایسے ٹری میں ہوتی ہے تو پھر صرف ایک لیول پہ آپ کو تھوڑی سی یہ کاروائی کرنی پڑی جس میں کہ بیلنس آپ کو چینج کرنا پڑا, بلکہ دیکھیں روٹیشن بھی نہیں کرنی پڑی. یہ تو بڑا آسان سا کیس ہو گیا. تو آئیے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں, اور وہ ہے یہ کہ اب دیکھیے کہ میں نے ایک ٹری بنایا جو کہ ایکچولی پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے, جو کہ 4 پہ روٹڈ ہے, یعنی کہ 4 اس کا روٹ نوڈ ہے, 1 2 3 اس کے لیفٹ سب ٹری میں ہیں, اور 5 6 7 اس کے رائٹ سب ٹری میں ہیں. اس میں یقیناً صرف 2 لیولز, یا اگر لیول 0 سے شروع ہوں تو پھر ایک لیول پہ 2 اور 6 ہیں, اور فائنلی 1 3 5 7 اس کے لیول 2 پہ ہیں. اب یہ جو 2 والا نوڈ ہے اس کو دیکھیے, اس کا بیلنس جو ہے وہ اس وقت میں نے مائنس سائن سے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ بالکل بیلنسڈ ہے, کیونکہ اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ 1 ہے اور اس کے رائٹ ٹری کی بھی ہائٹ 1 ہے. اسی طرح 4 کا بھی بیلنس میں نے شو کیا ہے کہ وہ بھی مائنس کے ذریعے کہ بھئی وہ بھی بالکل بیلنسڈ ہے. اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو 2 نوڈ ہے اس کے لیفٹ سب ٹری میں جو ایک نوڈ ہے اس کو میں نکال دیتا ہوں. یہ ایک لیف نوڈ ہے, یہ تو نکل گیا. اس کی بنا پہ دیکھیے 2 کو کیا ہوا. 2 جو ہے اس کا لیفٹ سب ٹری
کا لیول تو اب ختم ہو گیا, وہ تو 0 ہو گیا. اس کے رائٹ ٹری کے اندر اب ایک لیول نیچے جانے پہ آپ کو لیف نوڈ ملا 3, یعنی کہ اس کے رائٹ ٹری کی ہائٹ بنی 1, اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ بنی 0, ان کا ڈفرنس ہوا -1. البتہ ذرا 4 پہ آئیے, 4 پہ دیکھیے کیا ہے. اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ اب کیا ہے, یہ 1 بیچ میں سے چلا گیا. ایک لیول نیچے آئے تو آپ 2 پہ پہنچے, دوسرے لیول پہ آپ نیچے آئے تو آپ 3 پہ پہنچے. تو لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ کیا ہے, 2. یہ نہیں کہ اس کے اندر سے ایک نوڈ نکل گیا تو اس سے ہائٹ اس کی چینج ہوگی, یہ نہیں. وہ نوڈ تو نکل گیا ہے لیکن اس کے لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ یعنی کہ 2 سے 3 ابھی بھی 2 ہے. اور اس کے رائٹ سب ٹری کی ہائٹ کیا ہے, 6, اور اس کے بعد 7 یا 5 پہ چلے جائیں وہ بھی 2 ہے. یعنی کہ 4 پہ بیٹھے ہوئے لیفٹ سب ٹری اور رائٹ سب ٹری کی جو ہائٹس ہیں وہ ابھی بھی 2 ہیں. تو اس لیے اب 2 کے اندر اگر آپ نے بیلنس فیکٹر کو چینج کیا -1 0 سے, تو 4 میں جا کے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو بیلنسڈ ہے. تو یہ کاروائی یہی مکمل ہوگی. اور دیکھیے ہمیں کچھ روٹیشنز بھی نہیں کرنی پڑی. کیس 1B جو کہ میں نے اگلی سلائیڈ پہ اب آپ کو دکھایا ہے, اس میں دیکھیے میں نے تصویری خاکے سے یہ دکھایا ہے کہ the parent of the deleted node had a balance of 0 and the node was deleted in the parent's right subtree. یہ تصویر میں نے دکھایا ہے کہ نوڈ جو ہے پہلے بیلنس تھا, البتہ اب آپ نے اس کے رائٹ سب ٹری سے نوڈ کو نکالا جس سے اس کا بیلنس اب ٹلٹ ہو گیا ہے اس کے لیفٹ ٹری کی طرف. لیکن ایکشن میں نے دیکھی, اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ جو دوسرا کیس ہے اسی کا, وہ اس کی جو صورتحال ہے وہ کیس 1A جیسی ہی بنتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو کاروائی ہمیں کرنی پڑی وہ یہ کہ چینج دا بیلنس آف دا پیرنٹ نوڈ اینڈ اسٹاپ, نو فردر افیکٹ آن بیلنس آف اینی ہائر نوڈ. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب آپ وہی مثال دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی. وہاں پہ یہ صورت سامنے آئے گی کہ وہاں پہ بھی مجھے وہ 4 نوڈ جو ہے اس کے اندر کچھ نہیں کرنا پڑے گا. یہ تو تھے وہ 2 کیسز جس میں کہ جو پیرنٹ نوڈ ہے جس کے لیفٹ یا رائٹ سب ٹری سے نوڈ کو نکالا جاتا ہے اس کا بیلنس 0 ہوگا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بقیہ کیسز کیا ہوں گے کہ پیرنٹ نوڈ جو ہے اس کا جو بیلنس ہے وہ 0 نہیں ہے, وہ لیٹس سے 1 یا -1 تھا. اس صورت میں کیا کریں گے, تو آئیے اب ان کیسز کی جانب چلتے ہیں. تو اب آیا ہمارا کیس 2A. 2A میں کیا ہے کہ جو پیرنٹ ہے یعنی کہ ابھی میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا, جو نوڈ ہے جس کے لیفٹ ٹری سے میں اس نوڈ کو نکالوں گا اس کا پہلے ہی بیلنس جو فیکٹر ہے وہ 1 تھا. یعنی کہ اس کا جو لیفٹ ٹری تھا وہ پہلے ہی رائٹ ٹری سے ایک زیادہ بڑا تھا, جو کہ میں نے اس تصویر میں دکھایا ہے. دیکھیے میں نے وہ ڈائل نما شیپ استعمال کر کے یہ دکھایا ہے کہ جو لیفٹ ٹری ہے وہ آلریڈی بڑا ہے. اب اگر اس میں سے میں نوڈ نکالوں تو اس کی بنا پہ کیا ہو سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب لیفٹ ٹری اور رائٹ ٹریز جو ہیں اس نوڈ کے دونوں برابر ہو جائیں ہائٹ میں. اور دیکھیے میں نے اس کو اس طرح انڈیکیٹ کیا کہ یہ نوڈ جو ہے اس کے اندر وہ جو ڈائل نما انڈیکیٹر ہے وہ یہ ایرو یا ٹرائنگل سے چینج ہو کے اب یہ لیول سا بن جاتا ہے. یعنی کہ یہ نوڈ اب اپنے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز کی ہائٹ کو اگر کمپیئر کرے تو ان کا جو ڈفرنس ہے وہ 0 نکلا. اگر تو یہ ہوا تو پھر دیکھیے ایکشن میں ہم کیا کریں گے کہ چینج دا بیلنس آف دا پیرنٹ نوڈ, وہ تو یقیناً 1 سے 0 ہو گیا, البتہ may have caused imbalanced in higher nodes, so continue up the tree. یعنی کہ اس ڈیلیشن کی بنا پہ چونکہ اس پیرنٹ نوڈ کا بیلنس اب چینج ہوا ہے, یعنی کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز کی ہائٹ میں چونکہ فرق آیا ہے خاص طور پہ لیفٹ میں, اس کی بنا پہ اس سے اوپر جو نوڈ ہیں ان کے اندر بھی ہائٹ میں ڈفرنس آ سکتا ہے. یہ بات پھر وہی آئی کہ اب ہم یہاں سے اس کے پیرنٹ اور پھر اس کے پیرنٹ اور پھر اس کے پیرنٹ کی طرف جائیں گے, اور اگر ہمیں یہ کاروائی روٹ نوڈ تک لے گئی تو ہمیں کرنی پڑے گی. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اوپر جاتے ہوئے بیلنس فیکٹر کے ساتھ ساتھ شاید روٹیشنز بھی کرتے جائیں, کیونکہ بعض اوقات ہمیں روٹیشن کے ذریعے ہی ٹری کو بیلنس کرنا پڑے گا.
آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو یہ جو بقیہ اس کے کیسز رہ گئے ہیں یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. آپ اپنی کتاب میں حسب معمول اس کے بارے میں ضرور دیکھیے, نیٹ پہ بھی دیکھیے, اور ان کے جو کیسز ہیں اگر آپ سمجھ پائیں تو اچھا, کیونکہ اگلی دفعہ پھر ہم یہ ڈسکشن جب کریں گے تو یہ صورتحال آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی. انشاءاللہ یہ گفتگو اگلی دفعہ ہم مکمل کر پائیں گے. تب تک خدا حافظ. لیکچر نمبر 24. السلام علیکم. پچھلے لیکچر کے اختتام پہ ہم اے وی ایل ٹری میں ڈیلیٹ نوڈ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں 5 کیسز ہینڈل کرنے پڑیں گے جس کی بنا پہ ٹری میں جب نوڈ ڈیلیٹ ہوتا ہے تو ایک نوڈ جو ہے وہ ان بیلنسڈ ہو سکتا ہے, لیکن اس نوڈ کو دوبارہ بیلنس کرنے کی خاطر ہم روٹیشن کر تو دیں. البتہ یہ صورتحال بھی سامنے آئی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نوڈ کو تو ہم بیلنس کر لیں, لیکن ہمیں یہ بیلنسنگ کاروائی جو ہے یہ روٹ نوڈ تک شاید کرنی پڑ جائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انسرٹ میں تو ایک ہی نوڈ میں ری بیلنسنگ کرنی پڑتی تھی. ڈیلیشن کے کیس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک نوڈ کو آپ نے ری بیلنس کیا روٹیشن کے ذریعے تو کہانی وہاں پہ ختم نہیں ہوگی, بلکہ ہمیں اس نوڈ پہ شاید روٹیشن کرنی پڑے اور اس سے اوپر والے لیول میں جا کے نوڈ جو اس کا پیرنٹ ہے وہاں پہ بھی شاید ری بیلنس کرنا پڑے, اور یہ کاروائی کرتے کرتے شاید ہمیں روٹ نوڈ تک جانا پڑ جائے. یہ لازمی نہیں کہ آپ ہمیشہ روٹ نوڈ تک جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ کچھ کیسز میں صرف ایک جگہ ہی, لیکن چند ایسے کیسز ہیں جس میں کہ ہمیں روٹ تک جانا پڑ جائے گا. بلکہ اس کی مثال میں نے ڈیلیشن کی شروع میں جب ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی تو آپ کو ایک ورسٹ کیس ٹری کی مثال دی تھی جہاں پہ اگر ایک نوڈ کو ڈیلیٹ کریں تو